تو خدا نے انسان کو ہدایت کرنے کے لیے اپنی جانب سے چند ہادی زمین پہ بھیجے۔ ان ہادیوں نے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور لوگوں کو ہر دور کے انسان کو بتایا کہ اللہ کون ہے۔ خدا نے مخلوق تک اپنی رسائی کے لیے جسے وسیلہ بنایا اسے حجت کہتے ہیں۔ بڑے ذہن سے بوجھ ختم کر کے گفتگو سنیے گا جی۔ خدا نے مخلوق تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ قرار پایا اسے حجت کہتے ہیں۔ خدا چاہتا تو سیدھا ہم تک پہنچ سکتا تھا، وہ مجبور نہیں، وہ مختار ہے، لیکن اس کا کمال قدرت اس چیز میں رکاوٹ ڈال رہا تھا کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس ظرف کے قابل نہیں تھے، وہ صلاحیت ہم میں نہیں تھی کہ ہم اسے دیکھ سکتے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک نہیں آیا۔ چل تیرے پاس میرے مالک کمال تھا تو ہمیں بلا لیتا، ہمارے نقائص نے ہمیں اس تک جانے سے روکا۔ اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا تھا، ہمارا نقص ہمیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ اسے درمیان میں جسے رکھا اسے حجت کہتے ہیں۔ اس حجت نے ہم تک اللہ پہنچایا۔ اگر مجمع جاگ رہا ہے، ذہنی طور پہ بیدار ہے، مجلس سننے کے موڈ میں ہے، تو پہلا نتیجہ پہلے ہی منٹ میں نکل آیا۔ جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جب وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے؟ پہلا نتیجہ سماعت ہوگا۔ جب وہ اللہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے وہ قبول کیسے کرے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ ہمیں حجت نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کو اپنی عبادت سے غرض نہیں، اللہ کو حجت کی اطاعت سے غرض۔ خدا کہتا نماز پڑھو کیسے؟ جیسے میرا نبی پڑھتا ہے۔ اللہ کو سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں۔ توجہ آپ کی مکمل ہے یا نہیں ہے جی؟ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ہاں سجدے کتنے ہو رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کیسے ہو رہے ہیں۔ اسے مقدار نہیں چاہیے، اسے معیار چاہیے۔ وہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ اطاعت محمد اور اطاعت اہل بیت سے راضی ہوتا۔ قرآن گواہ ہے، بندوں نے نبی کی زندگی میں مدینے کے باہر مسجد بنا لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر رسول سے کیوں پوچھیں، ہم اللہ کی عبادت اپنی مسجد میں کریں گے۔ نبی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں غلام کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، وہاں جس کو ہم نوکری میں رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، امیروں کی مسجد علیحدہ کر لیتے ہیں، غریبوں کی مسجد نبی کو دے دیتے ہیں۔ بندوں نے راتوں رات مسجد بنائی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ واحد مسجد تھی جو ایک رات میں بنی، جسے مسجد زرار کہا گیا۔ تکلیف دینے والی مسجد، ہر مسجد سکون دینے والی نہیں ہوتی، کچھ تکلیف دینے والی بھی ہوتی ہے۔ یہ مسجد ایک رات میں بنی تھی، ساری رات اس میں اللہ کی نماز بھی ہوتی رہی، ساری رات اس میں اللہ کے سجدے بھی ہوتے رہے، ساری رات اس میں اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہی۔ بندے مطمئن تھے کہ اللہ بغیر محمد کے ہم پہ راضی ہو جائے گا، اللہ ہمارے سجدوں پہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ صبح کو جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی۔ نبی نے کہا میرے مالک تیری عبادت ہو رہی ہے، میں کیوں جلا دوں؟ فرمایا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں اور تو نہ ہوں۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو۔ ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ رسول نے ایک صحابی کو حالت نماز میں بلایا تھا، نام اس کا ابی تھا، رسول نے اسے بلایا، اسے نماز تیز کی، نبی نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی، تیسری آواز پہ کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رحمت کے صحیفے پہ جلالت کی سرخی آئی، نہ غصے میں آنے والا جلال میں آ گیا، جلال میں آ کہتا شرم نہیں آئی تجھے سکھائی کس نے تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کی نماز پڑھی وہ کون ہے؟ کہتا اللہ۔ نبی نے فرمایا اس کو دیکھا ہے؟ کہتا جی کبھی نہیں دیکھا۔ تو فرمایا اسے جھکتا کیوں ہے؟ فرمایا آپ نے کہا ہے کہ جھکو۔ فرمایا بلا بھی میں رہا تھا، جس کے کہنے پہ اللہ کو سجدہ کیا، بلا بھی تو میں رہا تھا، آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ نماز کی حالت میں تھا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں آپ کی آواز پہ آؤں، لیکن میرے ذہن میں ایک دلیل آئی جس نے مجھے آپ تک آنے سے روکا۔ نبی نے فرمایا وہ دلیل کیا تھی؟ اس کی گونج بند کر دے میرے بچے۔ دلیل کیا تھی؟ اس کا دلیل یہ تھی کہ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ نماز ہے اللہ کی، اللہ ہوتا ہے بڑا، نبی ہوتا ہے چھوٹا، میں بڑے کی عدالت میں کھڑا چھوٹے کی آواز پہ کیوں جاؤں؟ نبی نے فوراً جلال میں آ کے کہا یہ تیرے ذہن کی آواز نہیں تھی، یہ تیرے اندر ابلیس کی آواز تھی، یہ ابلیس تھا جس نے تجھے مجھ تک آنے سے روکا۔ اب دو علموں کے درمیان بیٹھا، مجھے نہیں پتا کون کیسے موڈ میں سنے گا، دعا کہاں سے نکلے گی اور دھواں کہاں سے نکلے گا، لیکن پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، نبی نے جملہ کہہ کے ثابت کر دیا عبادت میں جو حجت سے روکے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ عبادت میں جس نے حجت سے روکا، جناب رانا حسن صاحب عبادت میں جو حجت سے روکے، کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ رسالت میں آپ نے کہا حجت جب بھی بلائے آؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا آ جاتا۔ یہ اٹھا گیا تو باہر کونے پہ چند صحابی بیٹھے تھے، کہہ رہا جی آج نیا مسئلہ پتہ چلا، کل تک ہمیں کہتا تھا نماز پڑھو، آج کہہ رہا میں بلاؤں تو توڑ دو۔ اب اس کی پہلی بات مانی ہے، اس کی یہ بات مانے۔ اب یہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہا تھا، یہ مسجد میں ایک بوڑھا نوجوان آ گیا جسے نہیں سمجھ آتا تقاضا حیات بوڑھا کہتا تھا، محبت علی اسے جوان کہتی تھی۔ سینے پہ اس کے منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا، نام اس کا سلمان تھا۔ ابائی کا کاندھا پکڑ کے تھا نماز تجھے پڑھنی نہیں آتی، اعتراض میرے رسول پہ کر رہا ہے۔ اس کا میں تو بالکل صحیح نماز پڑھ رہا تھا۔ سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا حقیقی نماز کیا ہے، جسے موضوع یاد ہے اطاعت حجت۔ اگلے دن ابائی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، یا نبی کی پیچھے سے آواز آ گئی سلمان، سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قدموں پہ گئے، لبیک یا رسول اللہ، سلمان پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا، سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ آئے، نبی کو پانی
کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی پیا، پیالہ واپس کیا، سلمان نے پیالہ اپنی جگہ پہ رکھا، نبی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ کوئی اور حکم، فرمایا سلمان واپس چلا جا۔ سلمان پلٹ کے مصلی پہ آیا، سیدھا کھڑا ہو کے تھا، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سلمان نے اپنی نماز کو جلدی جلدی ختم کیا، اب بھائی جلدی جلدی نماز ختم کر کے نبی کے پاس گیا، جا کہنے لگا یا رسول اللہ بڑھا ہو گیا، تیری بیٹی کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کر چکا تھا، ایاک نعبد پہ اس نے آپ کی آواز سنی، یہ نماز توڑ کے مصلی سے اتر آیا، جب یہ واپس آیا نہ تکبیرۃ الاحرام پڑھی نہ اسے نماز سینے سے شروع کی۔ نبی نے کہا ہے سلمان تو توڑ کے آیا تھا؟ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو نہیں توڑے۔ حجت کی اطاعت ہو، اگر اطاعت حجت ہے تو سانس بھی عبادت۔